سوچیں ایک ایسے لیڈر کے بارے میں جس کی شاید ہی کوئی تصویر موجود ہو، ایک ایسا رہنما جو تقریباً ایک بھوت کی طرح تھا، لیکن جس نے نہ صرف افغانستان بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آج ہم طالبان کے بانی ملا عمر کی کہانی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آخر کون تھا یہ پراسرار شخص؟ ایک ایسا آدمی جو دنیا کے سب سے زیادہ مطلوب افراد میں شامل تھا، پھر بھی اپنے دشمنوں کی نظروں کے ٹھیک سامنے رہتا رہا، اور ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھی جو آج بھی افغانستان پر حکومت کر رہی ہے۔ چلیں ان کی کہانی شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سفر سوویت افغان جنگ کی افراتفری سے شروع ہوتا ہے، جہاں ایک مذہبی طالب علم ایک فوجی کمانڈر بن گیا۔ ان کی زندگی کے ابتدائی سالوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وہ قندھار کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن سوویت یونین کے خلاف جنگ نے سب کچھ بدل دیا، اور پھر 1987 میں ایک دھماکے میں انہوں نے اپنی دائیں آنکھ کھو دی۔ یہ زخم بعد میں ان کی پرستار شخصیت کی ایک پہچان بن گیا۔ ایک مشہور روایت کے مطابق سوویت یونین کے جانے کے بعد جب ملک میں ہر طرف جنگجو سرداروں کا راج تھا، ملا عمر نے ایک خواب دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی خواب نے انہیں اس بدعنوانی اور افراتفری کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا۔ یہ ایک طرح سے ان کی تحریک کا روحانی آغاز تھا۔ اور یہاں سے جو تحریک شروع ہوئی وہ ناقابل یقین رفتار سے پھیلی۔ صرف 30 طلبہ کے ساتھ ایک جنگجو کے خلاف کھڑے ہونے سے لے کر صرف 2 سال کے اندر پورے کابل پر قبضہ کرنے تک۔ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ جنگجو سرداروں سے تنگ آئے ہوئے بہت سے لوگوں کو طالبان ایک نجات دہندہ لگ رہے تھے۔ اب بات کرتے ہیں ان کے 5 سالہ دور حکومت کی، جب وہ امیر المومنین کہلائے۔ یہ ایک ایسا دور تھا جس میں سخت فیصلے بھی ہوئے اور افغانستان بین الاقوامی سطح پر تنہا بھی ہوا۔ اس دور کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ بہت اہم ہے، اور وہ ہے پشتون وولی۔ یہ پشتونوں کا ایک روایتی ضابطہ اخلاق ہے، جس کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ کے گھر آیا مہمان چاہے کوئی بھی ہو، اس کی ہر قیمت پر حفاظت کی جائے گی، اور اسی ایک اصول نے آگے چل کر تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ تو جب امریکہ نے 9/11 کے بعد اسامہ بن لادن کو مانگا، ملا عمر نے اسی پشتونولی کا حوالہ دیتے ہوئے انکار کر دیا۔ طالبان کا موقف سیدھا تھا، یا تو امریکہ ٹھوس ثبوت فراہم کرے یا بن لادن پر کسی غیر جانبدار اسلامی ملک میں مقدمہ چلایا جائے۔ امریکہ نے یہ دونوں باتیں مسترد کر دیں، اور یہی فیصلہ افغانستان پر امریکی حملے کی وجہ بنا۔ ان کی پالیسیوں میں ایک عجیب تضاد بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیں، 1999 میں انہوں نے بامیان کے قدیم بدھا کے مجسموں کی حفاظت کا حکم دیا، لیکن صرف 2 سال بعد 2001 میں انہوں نے ہی ان کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا حکم دے کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ان 2 سالوں میں ایسا کیا بدل گیا تھا؟ لیکن اسی دور میں ایک ایسا کام بھی ہوا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ سال 2000 میں ملا عمر نے افیون کی کاشت کو غیر اسلامی قرار دے دیا۔ اس ایک حکم نامے پر اتنی سختی سے عمل ہوا کہ افغانستان میں افیون کی کاشت میں 99% کمی آ گئی، یعنی دنیا کی ہیروئن کی سپلائی تقریباً راتوں رات ختم ہو گئی۔ 9/11 اور امریکی حملے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ طالبان حکومت ختم ہو گئی اور ملا عمر غائب، اور پھر ان کی تلاش شروع ہوئی، جو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی تلاشوں میں سے ایک تھی۔ امریکہ نے ان کے سر پر $10 ملین کا انعام رکھا۔ دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں، جدید ترین ٹیکنالوجی، سب کچھ ایک آدمی کو ڈھونڈنے میں لگا دیا گیا، جو جیسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ برسوں تک سب یہی سمجھتے رہے کہ وہ بھاگ کر پاکستان چلے گئے، لیکن حالیہ تحقیق سے جو بات سامنے آئی وہ چونکا دینے والی تھی۔ ملا عمر نے کبھی افغانستان چھوڑا ہی نہیں تھا، وہ پورے وقت ملک کے اندر ہی موجود رہے۔ اور سب سے حیران کن بلکہ ناقابل یقین بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال ایک ایسے گھر میں گزارے جو ایک بڑے امریکی فوجی اڈے، فارورڈ آپریٹنگ بیس وولورین سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، جہاں 1000 امریکی فوجی تعینات تھے۔ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کی ناک کے نیچے رہ رہے تھے۔ تو کیسی تھی ان کی زندگی اس روپوشی میں؟ انتہائی سادہ اور تنہا۔ وہ صوبہ زابل میں خفیہ کمروں میں رہتے تھے، اور ان کی حفاظت پر صرف ایک وفادار ساتھی تھا۔ انہوں نے خود کو طالبان کی قیادت سے بھی الگ کر لیا تھا، اور دنیا کی خبریں بس ایک چھوٹے سے ریڈیو پر سنتے تھے۔ آخر میں جب وہ بیمار پڑے تو انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی انکار کر دیا، اور 2013 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت نے ان کی زندگی کا باب تو بند کر دیا، لیکن ان کی میراث پر ایک ایسی بحث شروع کر دی جو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ اور ان کی موت بھی ان کی زندگی کی طرح ایک راز میں لپٹی ہوئی تھی۔ ان کا انتقال 2013 میں ہوا، لیکن طالبان قیادت نے اس خبر کو 2 سال تک چھپائے رکھا۔ اس دوران ان کے نام سے بیانات بھی جاری ہوتے رہے۔
اس راز نے طالبان کے اندرونی اختلافات کو بھی سب کے سامنے لا کھڑا کیا۔ تو آخر ملا عمر تھے کون؟ ان کے حامیوں کے لیے وہ ایک ہیرو تھے، ایک مجاہد جس نے ملک کو افراتفری سے نکالا اور اسلامی اصولوں کا دفاع کیا۔ لیکن ان کے ناقدین کے لیے وہ ایک ظالم حکمران تھے جو خواتین پر ظلم، اقلیتوں کے قتل عام اور افغانستان کو ایک ناختم ہونے والی جنگ میں دھکیلنے کے ذمہ دار تھے۔ آج جب ان کی بنائی ہوئی تحریک ایک بار پھر افغانستان کی حکمران ہے تو یہ سوال پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ ایک گوشہ نشین طالب علم جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، ان کی حتمی میراث کیا ہے؟ اس کا فیصلہ شاید آنے والا وقت ہی کرے گا۔